آج یہ کرن سورج ایک ان کی کتاب ہے، اس سے اقتباس ہے. آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے. اسی نے عبادت کرنا ہے، اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بندہ ہے، وہی آخرت والا. اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کتنی گہری انہوں نے باتیں. میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست نینی، اور آج ہم آئے ہیں حضرت واصف علی واصف کے مزار شریف پہ. اور میرا ورد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سدا بہار کی بات ہوں. یہ پورا جملہ ہے. تو ان کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ، تو وہ بتائیے. نہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. واصف علی واصف جو تھے وہ دیکھیں، ہم ظاہر ہے ان کو یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے فلسفی، بہت زبردست شاعر، کالم لکھتے تھے. اس کے علاوہ ان کی بیٹھک ہوتی تھی جس پہ یہ ڈسکشنز کرتے تھے. کتابیں لکھی انہوں نے، ناول لکھے، رائٹر تھے، کالم بھی لکھتے تھے، پڑھاتے بھی تھے. تو لیکن ان کا جو تصور ہے نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے، کسی انسان کی عظمت یا اس کی بلندی یا اس کے علم کا احاطہ کرنے کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ ہمیں سب بتا دیتے. ہم نے تعلیمات بھی حاصل کی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے انسانوں کے بارے میں، اللہ کا حکم اپنے بارے میں، عبادات کے بارے میں، حرمت کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں، احکامات واضح. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کائنات کو میں نے تمہارے لیے، تمہارے سوچنے کے لیے بنایا ہے، اس میں سے اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے راز افشا کرو، اس کو تلاش کرو، اس کو کھوجو. تو وہ جو کھوجنے والا ایریا ہوتا ہے، جب آپ بظاہر تو کائنات دنیا ایسی ہے جس کے حکم واضح سب نظر آ رہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. لیکن وہ جو اللہ والی ڈائمنشن بتا رہا ہے کہ اس میں راز بھی ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں کھوجنی پڑے گی، تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی. تو وہ والا جو اینگل ہے وہ واصف علی واصف نے بتایا کہ دنیا کو کھوجنا کیسے، کائنات کے ان رازوں کو کیسے کھوجنا ہے، ان کے بارے میں جاننے کا طریقہ کیا ہے، ان کو کیسے جانے، یہ بتایا واصف علی واصف. تو چلیے اندر کی جانب چلتے ہیں، ان کے مزار پہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ان کے بارے میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں. اس وقت ہم مزار کے احاطے میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں جیسے کہ میاں نے آپ کو بتایا کہ کتنے بڑے رائٹر اور پوئٹ تھے اور صوفیزم پہ ان کا بہت کافی انہوں نے کام کیا اور صوفیزم کے بلیور تھے. اور ان کی جو سینگز ہیں وہ بہت زبردست ہیں. میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں جگہ جگہ پہ توبہ، یعنی کہ جب ایک چیز پڑھیں تو اس کا اثر آپ کے دل پہ بہت ہوتا ہے. اب یہ چیز میں آپ کو پڑھوا رہی ہوں، توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے. کتنی گہری بات ہے یہ. وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ پڑھے، کتنا زندگی کا نچوڑ ہے اور ان
کی ہی سینگ ہے. کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے, ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے. اچھا, یہ قطرہ قطرہ قلزم سے ہے, یہ ان کی ایک کتاب ہے, اس کا ایک اقتباس یہاں پہ لگا ہوا ہے. پھر آگے بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں ان کی سینگز. یہ دیکھیں, یہ کتنی گہری اور زبردست بات ہے. خالق کی یہ تقرب کی راہیں خالق کی ذات کی طرح لامحدود ہیں. تقرب الہی کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ خدمت خلق ہے. جب تک انسان مقرب نہ ہو مخلوق خدا کے قریب نہیں جا سکتا. ہر مقرب الہی مخلوق کا خادم و محسن ہوگا. دیکھیں, یہ بھی اسی کتاب کا ایک اقتباس ہے, اور یہ ان کے مزار کا اندرونی احاطہ ہے جہاں پہ ان کے پورے چاروں طرف یہ دیکھیں چاروں طرف یہ لگی ہوئی ہیں ان کی ساری سینگ. اچھا یہ دیکھیں, اب یہ کتنی زبردست چیز لگی ہوئی ہے. ادھر جو ان کا وہ ہے سر والا سائڈ, ادھر درود لگا ہوا ہے, درود تاج. ماشاء اللہ, ان کی شاعری میں ان کی ہر شاعری میں رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہمیں بہت نظر آتا ہے. دیکھیں اوپر بھی کلمہ سنہری جالیوں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے. عاشق رسول خود کو کہتے تھے. اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پہ بہت لوگ موجود ہیں, شاید جمعے کی وجہ سے بھی, اور ویسے بھی ان کے فالوورز بہت ہیں. اور ان کی بات میں بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن اثر کچھ لوگوں کی باتوں میں ہوتا ہے, اور وہ یہ ان میں سے ایک ہے جن کی بات میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یعنی کہ کہتے ہیں نا دل پہ لگنا بات کو, یہ ایسی شخصیت ہے. ان کی پیدائش جو ہے خوشاب کی ہے, اور ان کا انتقال جو ہے وہ ہوا تھا لاہور میں. 64 سال کی عمر میں یہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ان کی ایک پوئٹری بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, تیری شان بو ترابی میرا ذوق خاک بازی, تیرا آستان تیرے آستان پہ لائے مجھے تیری دل نوازی. میں نکل گیا خرد سے میں جنون باخبر ہوں, میری عزت پہ لامکاں ہے میری کام شہبازی. تو ہے ساقی زمانہ میں ہوں رند جاویدانہ, وہ عطا میں شبانہ کہ چکے تیرا نوازی. تیرے نقش پا کا سجدہ میری بندگی کا حاصل, کسی بندگی سے رومی کسی بندگی سے راضی. اف, رومی کا بھی ذکر کیا یار, زبردست. تیری یاد کا ولی ہوں کہ میں واصف علی ہوں, نہ خفی ہوں نہ جلی ہوں, میں ہوں حرف بے نیازی. اف یار, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ان کی چیزیں پڑھ کے. اچھا, ایک یہاں پہ وہ ضرور دکھائیں. اور کہاں پہ یہ کمال ہی, مطلب اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی ٹو دی پوائنٹ, اور آج کے زمانے کے حساب سے لوگوں کے لیے یہ جو نا آج کی کرن سورج ایک کتاب ہے, اس سے اقتباس ہے. آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے, اسی نے عبادت کرنا ہے, اسی نے بغاوت, وہی دنیا والا بنتا ہے وہی آخرت والا. اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یار کتنی گہری انہوں نے باتیں لکھی ہیں. یہ دیکھیں, یہ ان کے ایک جملے میں نا, یہ دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے, لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا. بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے, لیکن کسی درویش نے درویشی کو چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی. سکون قلب. بہت خوبصورت باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں یہاں پہ یہ تختی بھی لگی ہوئی ہے, خاموشی اور ادب سے حاضری پیش کریں. اچھا جی, اوپر دیکھیں وہ ایک اور چیز بڑی مزے کی لکھی ہوئی ہے. اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حزن نہیں ہوتا. اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے, اور ان کے اعمال اچھی نیت کی وجہ سے درست ہے. دل دریا سمندر کی ان کی کتاب ہے, اس سے یہ اقتباس ہے. اور آگے کیا ہے, آگے بھی دیکھتے ہیں. آگے تو اب بہت سارے درود تاج انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور یہ باقاعدہ کافی پرشکو ان کا جو ہے احاطہ ہے, اور قبر بھی
اور ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد ایسے بڑے لوگ جن سے اب تک لوگ واقف نہیں ہیں یا کم جانتے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی مقصد ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بتانا کہ ان کے بارے میں جانیں، ان کی کتابیں پڑھیں. کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا اتنی اہم بات نہیں ہوتی جتنا ایسے لوگ جو آپ کو پتہ چل گئے. دیکھیں کچھ رینوویشن کا کام بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، کلر وغیرہ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ جنہوں نے مجھے علامہ اقبال کے بعد اگر کسی کی شاعری نے دل تک پہنچی ہے نا، کسی کی شاعری، تو واصف علی واصف صاحب کی شاعری ہے، اور بہت گہرا فلسفہ ہے، اور اسلام کا بہت ہی بڑا ہی ایک خوبصورت اینگل ہے جو انہوں نے اجاگر کیا ہے. تو کتابیں پڑھیں، زیادہ ضروری کتابیں پڑھنا ہوتا ہے. گو کہ یہ ایک بہت بڑے رائٹر اور صوفیزم سے متاثر اور شاعر ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے یہاں پہ دیے بھی جلاتے ہیں اور یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اور فاتحہ خوانی کے بعد یہاں پہ چلے بھی جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، گولڈن کلر کا ہے ان کا جو قبر ہے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے آپ سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.